السلام علیکم۔ عید الفطر اسلام کے مطابق کیسے گزارنی چاہیے؟ عید الفطر صرف خوشی اور جشن کا موقع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، تقویٰ کو اپنانے، نیکیوں کو جاری رکھنے اور محتاجوں کا خیال رکھنے کا بہترین موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی سنتوں کو اپناتے ہوئے ہم اپنی عید کو بابرکت اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ عید الفطر کو اسلام کے مطابق کیسے گزارنا چاہیے۔ عید کی رات عبادت اور شکر میں گزارنا۔ عید کی رات کو لیلۃ الجاریہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندے کو رمضان المبارک میں کی گئی عبادتوں کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات عبادت میں گزارتا ہے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اس رات کو ضائع نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، توبہ اور استغفار اور دعا میں گزاریں۔ شکر ادا کریں کہ اللہ نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں۔ عید کی صبح جلدی اٹھنا اور صفائی ستھرائی کا خیال کرنا۔ اسلام ہمیں ہر موقع پر پاکیزگی اور صفائی کا درس دیتا ہے، خاص طور پر عید کے دن طہارت اور خوبصورتی کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے۔ صبح جلدی اٹھ کے غسل کرنا سنت ہے۔ اچھے یا نئے کپڑے پہنیں لیکن فضول خرچی اور تکبر سے بچیں۔ خوشبو لگائیں لیکن خواتین خوشبو لگا کر غیر محرموں میں نہ جائیں، یہ منع ہے۔ عید کی نماز سے پہلے میٹھا کھانا سنت عمل۔ عید الفطر کی سنتوں میں سے ایک نماز سے پہلے میٹھا کھانا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور وہ طاق عدد میں ہوتی تھی۔ عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھانا سنت ہے، جیسے کھجور، شیر خورما یا کوئی اور میٹھی چیز۔ اگر کھجوریں میسر نہ ہو تو کوئی اور میٹھی چیز کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی نعمت کو پہلے قبول کرنا اور شکر ادا کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہیے بلکہ قربانی کے گوشت سے آغاز کرنا چاہیے۔ یہ سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان کے اہتمام پر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو سب سے پہلے قبول کریں اور عاجزی کے ساتھ شکر گزاری کریں۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو اپنی ضروریات سے زاہد مال رکھتا ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب اور ضرورت مند افراد بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، صدقہ فطر روزے دار کو بے خدا اور لغو باتوں سے پاک کرتا ہے اور غریبوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ضروری ہے، کیونکہ اگر نماز کے بعد دیا جائے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ گھر کے ہر فرد بچے اور بڑوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اس کا حقدار غریب، یتیم، مسکین اور ضرورت مند لوگ ہیں۔ عید کی نماز کے لیے مختلف راستے اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن نماز کے لیے جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ عیدگاہ جاتے وقت ایک راستہ اختیار کریں اور واپسی پہ دوسرا راستہ لیں۔ اس سنت پر عمل کرنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور اللہ کا ذکر عام ہوتا ہے۔ تکبیرات عید کا اہتمام کرنا۔ تکبیر: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے اور عیدگاہ میں تکبیرات پڑھیں۔ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مند کا خیال رکھنا۔ صدقہ خیرات اور تحفے دے کر غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ فضول خرچی اور حرام کاموں سے بچنا۔ سادگی اور شکر گزاری اختیار کریں۔ فضول خرچی، بے حیائی، غیر شرعی رسم و رواج اور بے پردگی سے بچیں۔ حدیث مبارک میں ہے، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ خوشی منانے کے لیے جائز طریقے اپنانا۔ حلال اور پاکیزہ انداز میں خوشیاں منائیں۔ خاندان اور بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ موبائل فون اور ٹی وی میں نہ لگے رہیں۔ سیر و تفریح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی کوئی نماز چھوٹ نہ جائے یا قضا نہ ہو جائے۔ دعا اور استغفار نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ ڈیٹیلز کہ آپ سنت کے مطابق عید کیسے منا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ اپنی عید کو اسی طرح منائیں گے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو عید مبارک۔ جزاک اللہ۔